جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے، جس طرح کی سچویشنز ہے کہ عدالتوں سے اس کو خطرہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور فوج موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور جتنی بھی اتحادی ہوں، چاہے وہ حکومت کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے گیٹ نمبر 4 کے پاس بیٹھے ہیں، اور ہر پارٹی اس بات کا اعادہ کر رہی ہے کہ ہم سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ پاکستان کی موجودہ حکومت اگر گری تو صرف ایک بنیاد پہ گرے گی، اور وہ اس وقت گرے گی جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی گرانا، ورنہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی گرا سکتی ہے، نہ MQM، نہ PMLQ، کوئی نہیں گرا سکتی ہیں، اور نہ ان کی اس پوزیشن پہ ہے، کیونکہ ان سب نے اسٹیبلشمنٹ سے فیور لیا ہوا ہے، فائدہ لیا ہوا ہے۔ یہ جو گورنرشپ لی ہوئی ہے، یہ جو صدارت لی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے، مختلف اور عہدے لیے ہوئے، چیئرمین شپ لی ہوئی ہے، اس میں سب سے اہم اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب کلیئر کٹ بتائیں کہ بھائی کون سی اکانومی خراب ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ ہم تو سن رہے ہیں کہ جناب 1 لاکھ سے زیادہ اسٹاک ایکسچینج کراس کر گیا ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے، پاکستان کی تاریخ میں، ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ انفلیشن 31.4 سے سرکاری اعداد و شمار بتاتا ہے کہ 4.3 پہ آپ آ گئے ہیں۔ اچھا، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، آپ کا ڈالر مینٹین ہو رہا ہے، آپ کی سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اکانومی کے بتا رہے ہیں، باہر کے ادارے فچ ہوں، آپ کے موڈیز ہوں، ورلڈ بینک کو، سب آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت تو بہتر جا رہی ہے۔ تو بلاول بھٹو آئیں ذرا بتائیں بھائی کون سی کہاں کی معیشت، اور پھر آپ یہاں پہ کیوں بولیں گے جب آپ حکومت کو جوائن نہیں کرتے ہیں، جب آپ حکومت کا حصہ نہیں بنتے ہیں تو حکومت کو پالیسی بنانے دیں۔ وہ پالیسی غلط بنا رہی ہے، صحیح بنا رہی ہے، 5 سال بعد جب یہ لوگ الیکشنز میں جائیں گے اور پالیسی صحیح نہیں ہوگی تو PMLN کی حکومت کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، آپ کو ووٹ دیں گے۔ کیوں آپ ابھی سے آبجیکشن کر رہے ہیں؟ اور آپ کے پاس یہ بھی تو بتائیے نا کہ آخر صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم جو ہیں وہ موجودہ حکومت سے ناراض ہیں یا موجودہ حکومت کے چیزوں سے ناراض ہے، تو بتائیں بھائی، آپ یہ کھل کر بتائیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، آپ کو وہ بینیفٹ نہیں دیا جا رہا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بظاہر یہ کہنا کہ جی یہ اعتراضات ہے، وہ اعتراضات جو آپ کی طرف سے بھی نہیں آئے ہمیں، اور نہ بلاول بھٹو ان اعتراضات کو سامنے لا رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس تو کئی فیگرز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اور ایک بات کلیئر ہے کہ کسی بھی صورت میں حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہے جب تک فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب رہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اعتراض جو ہے وہ دراصل اس اصلاحات پہ ہے جو دینی مدارس کے حوالے سے ہے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے مدارس کے حوالے سے مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے، تعلیمی اصلاحات کا معاملہ ہے، باقاعدہ جو نگرانی کا تھا حکومت کرنا چاہ رہی ہے، مالی جو فنڈنگ آتی ہے ان کی نگرانی کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ان کے آپ کے وہ ہیں ٹیکنالوجیز کی بات ہے، اس کے بعد نصاب کی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مولانا صاحب یا جو چلا رہے ہیں تقریباً کوئی 35,000 سے 40,000 تک مدارس ہیں، تو وہ نہیں چاہیں گے انٹرفیرنس، وہ کسی بھی قسم کی حکومت کی انٹرفیرنس نہیں چاہیں گے۔ باقی رہی 26 آئینی ترمیم میں، مولانا صاحب ہمیں بتائیں یا آپ ہمیں بتائیں کہ کس نقطے پہ ان کو اعتراض ہے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔